بندہ مومن اللہ کا بندہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگ اپنے آپ کو اچھا بتاتے بھی ہیں، اچھا کہتے بھی ہیں، اچھا سمجھتے بھی ہیں، اپنے ترجیحات طے کر لیتے ہیں، خود ہی ان پر پابند ہو جاتے ہیں، خود ہی قائل ہو جاتے ہیں کہ چونکہ میرے اندر یہ صفات ہیں لہٰذا میں اچھا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رزق چونکہ حلال کماتا ہوں لہٰذا بہت ہی اچھا ہوں، ماں باپ چونکہ میرے مجھ سے خوش ہیں لہٰذا بہت ہی اچھا ہوں۔ 5 نمازیں پڑھنے والا بھی اپنی تئیں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ شاید میں سب سے اچھا ہوں۔ تو مختلف قسم کی چیزیں لوگ بنا کر کے اپنے آپ کو اچھا گردانتے ہیں، اچھا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ کسی قسم کی کوئی خدمت کر لیتے ہیں، کسی غریب کا بھلا کرتے ہیں، کسی مسکین کے یتیم کے کام آتے ہیں، وہ اچھے ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیا جائے اچھا کون ہے، کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو انسان میں پائی جائیں تو انسان مومنوں والی صفات رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بالکل شروع میں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جسے میرا رب بتا دے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ نہیں فرمایا قرآن میں شک کیا نہیں جاتا، قرآن پاک میں شک ہے نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے دماغ میں شک ہے، اس کے ذہن میں شک ہے، اس کے باطن کے اندر فطور ہے۔ قرآن میں شک نہیں۔ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ویسے تو قرآن مجید ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پر قرآن سے صحیح ہدایت اخذ وہ لوگ کرتے ہیں، حاصل وہ لوگ کرتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، متشابہات سے بچنے والے۔ جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں جاتے ہیں، اور جہاں جانے سے مالک نے روک دیا ہے وہاں سے رک جاتے ہیں۔ وہ حقیقی نفع لیتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب کی تعریف ہے کہ وہ چیز جو حواس خمسہ سے بھی معلوم نہ ہو اور عقل سے بھی ماورا ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ مومن غیب پر ایمان لاتا ہے، تو پھر غیب پر ایمان کس طرح لاتا ہے؟ وہ غیب پر ایمان اس طرح لاتا ہے کہ وہ عقل سے تو معلوم نہیں کر سکتا تھا، حواس خمسہ سے تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مدینے والے محبوب نے اسے بتا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جن چیزوں کی خبر دی گئی، اطلاع دی گئی، حضور نے امت کو بتائی، وہ غیب کی چیزیں۔ وہ کیا ہیں؟ قبر، حشر، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ مومن ان پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کامل رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اور یہ یقین مومن کی اخلاقی پوزیشن کو بلند کر دیتا ہے۔ جب اسے پتا ہوتا ہے کہ قبر میں جاؤں گا، حساب کتاب ہوگا، تو زندگی محتاط گزارتا ہے۔ جب ایمان کامل رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا کیا جاؤں گا، تو پھر وہ اس دن سے ڈرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور پھر جو ڈرتا ہے، رب کہتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا، اسے 2 جنتیں دی جائیں۔ تو پہلی ان کی صفت مومن کی، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے، وہی پر ایمان کتنا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہر وقت دنیا گھومتی ہے، یا قبر حشر کا بھی کوئی نقشہ نگاہوں میں رہتا ہے؟ دنیا کے مد و جزر، حساب کتاب، پیسے کا لین دین، جائیداد کی خرید و فروخت، یہی صرف ہمارا زندگی کا سرمایہ حیات ہے، یا آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے؟ یؤمنون بالغیب کی عملی صورت بھی کوئی ہماری زندگی میں ہے؟ پھر قرآن مجید نے کہا وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا معنی ہر مفسر نے یہی لکھا ہے کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ تو نماز ظاہری آداب کے ساتھ بھی پوری ادا کرے اور باطنی آداب کے ساتھ بھی ادا کرے۔ تیرا لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، نماز کا وقت موجود ہو، نیت تیری حاضر ہو، یہ ظاہری آداب ہیں، اور تیرا باطن نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ تو اپنے قلب سے، روح سے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کس طرح؟ خود میرے کریم محبوب علیہ السلام نے بخاری مسلم میں وضاحت کر دی، فرمایا رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہی کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو باطنی آداب بجا لاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں صدقات، خیرات،
ज़कात, इनके साथ रब का कुर्ब हासिल करते हैं। अल्लाह ने जो तकसीम रखी है कि बाज़ को मालिक अमीर बना देता है, बाज़ को गरीब बना देता है, तो वो फिर सदकात को टैक्स नहीं समझते, वो किसी को देने में बोझ महसूस नहीं करते, वो समझते हैं ये तो मालिक की तकसीम है, मेरे उसने जिम्मे लगाया है, मैंने देना है। वो समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फजल के साथ मेरे जिम्मे लगाया था कि मैं जाऊं और अल्लाह के कुछ बंदों को मैं अल्लाह के दिए हुए रिस्क से दूं। कुछ मुफस्सिरीन ने यहां बात को और खोला है, वो कहते हैं रिस्क से मुराद है जो भी अल्लाह ने दिया है। पैसे दिए हैं तो वो अल्लाह के रास्ते में दे, इल्म दिया है तो उसे बांटे। अगर किसी को अल्लाह ने मारिफत दी है तो अपने फैज से लोगों को करीब करे अल्लाह के, वो फिर वो इल्म आगे बांटे, वो तकसीम करे। तेरे पर जो कुछ भी है ना, दिया हुआ तो रब का है, तो ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में, तो इसे बांटना शुरू कर, तू देना शुरू कर। और लोगों का ख्याल होता है कि बांटने से कम होता है, नहीं, बांटने से बढ़ता है। कुएं से सारा पानी निकाल लो, ताजा आ जाता है, शर्त यह है कि सारा निकल जाए। आप इल्म जितना बांटते हैं उतना ये बढ़ता है। आप जब बात कर रहे होते हैं, इल्म दे रहे होते हैं, तो वो सिर्फ दूसरों पर असर तो नहीं करती, जब आप बात करते हैं तो आपकी बात आप पर भी असर करती, तो आपका इल्म बांटने से मजबूत होता है, वो देने से बढ़ जाता है। इसलिए हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि इल्म माल से बेहतर है, माल की हिफाजत करनी पड़ती है और इल्म बंदे की हिफाजत करता है, वो इसके गिर्द हिसार बना देता है। हिफाजत जो अल्लाह ने तुझे दिया बांट उसके रास्ते में। फिर मोमिनों की सिफ्त बयान की, एक तो युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान रखते हैं, व युकीमून अस्सलात, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उन्हें दिया है हमारे राह में खर्च करते हैं। और फिर फरमाया वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, और जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया हबीब वो उस पर ईमान लाते हैं। किताब को, कुरान को सीने से लगा के रखते हैं, इसके एक एक हरफ को वो अपने लिए दस्तूर हयात समझते हैं, ईमान लाते हैं पुख्ता। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया गया, आपसे पहले जो नाजिल किया गया उस पर भी वो ईमान लाते हैं। यानी तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, अगरचे किताबें बदल दी गई हैं पर अल्लाह की किताबें तो थी, उनके जो अहकामात मौजूद थे उस पर वो ईमान लाते हैं, ईमान रखते हैं। एक बात और भी, यहाँ से ख़त्म नबुव्वत का मसला भी हल होता है। कहा गया ईमान दो चीज़ों पे है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। एक उस पर ईमान लाते हैं जो आप पे नाजिल हुआ, और एक उस पर जो आपसे पहले नाजिल हुआ। ये नहीं फरमाया कि आपके बाद भी कुछ नाजिल होगा, पहले नाजिल हुआ जो आप पर नाजिल हुआ, आपके बाद कुछ भी नाजिल नहीं होगा। बता दिया कुरान मजीद ने यहाँ कि खत्म हो गई बात, रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर बात खत्म हो गई, नबुव्वत का सिलसिला रब ने खत्म कर दिया, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। खत्म कर दी बात, यहाँ मालिक ने खत्म कर दी। अब ये सिफात जिन लोगों में पाई जाए कि ईमान बिल गैब भी हो, नमाज का क़याम भी हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी हो, जो पहले नाजिल किया गया उस पर ईमान हो, जो हुजूर पर नाजिल किया गया उस पर ईमान हो, तो रब क्या फरमाता है? फरमा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अपने रब की तौफीक से हिदायत पर हैं, अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं। वउलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग हैं जो दोनों जहानों में कामयाब होने वाले, ये कामयाबी वाले लोग यहाँ भी और वहाँ भी। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है आगे कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र और नमाज से मदद मांगो। सब्र का लुग़वी माना होता है अपने आप को रोक लेना, मुश्किलात आए, मुसीबतें आए, आजमाइशें आए, या नफ्स कोई ख्वाहिशात करे तो अपने आप को रोकना, ये सब्र है। सब्र सारे का सारा अंदर का मामला है, जो अपने आप को रोकने पे कादिर हो गया वो साबिर है, अपने आप को रोक ले। सबसे ज़्यादा हमें नुकसान हमारी अपनी ख्वाहिशात देती हैं, हमारा अपने ऊपर ही काबू नहीं। सब्र ये है कि इंसान अपने ऊपर कंट्रोल करे, अपने आप को रोके। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था ना, पहलवान कौन है? तो या रसूलल्लाह जो मैदान में उतरे और अपने दुश्मन को बिछाड़ दे। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, जो गुस्से के वक़्त अपने आप को काबू कर ले वो पहलवान है, जो तहम्मुल का मुजाहरा कर जाए वो पहलवान है। सब्र का माना होता है अपने आप पे कंट्रोल रखना, आपको कंट्रोल हासिल हो अपनी ख्वाहिशात पर भी, अपने जज्बात पर भी, अपने मामलात पर भी, आप उसको कंट्रोल कर सकें। यही तसव्वुफ है, यही तरीक़त है, यही सूफिया सबक देते हैं।
تو فرمایا وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو. ایک صبر کرو، دوسرا بندگی کرو. مصلی پہ بیٹھ جاؤ. جو تمہاری مدد تمہاری عبادت کرے گی نا، جو مصلی تمہاری مدد کرے گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. مصلی پہ بیٹھو، نماز سے مدد چاہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آندھی آئی ہے تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، بارش نہیں ہوتی تو نماز کی نیت باندھ لی، اگر سورج چاند گرہن ہو گیا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی. حتیٰ کہ کافر ساری رات صفیں سیدھی کراتے رہتے تھے اور رسول پاک ساری رات مصلی بچھا کے نفل ادا فرماتے رہتے تھے. نماز سے مدد چاہیں. ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں. کام دونوں مشکل ہے لیکن ڈرنے والوں پر مشکل نہیں. جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے. اب مجھے اجازت ہونی چاہیے نا، یہ کہہ لینا چاہیے نا کہ کوئی شخص کہے میرا نماز میں دن نہیں لگتا، تو میں اسے کہوں کہ تو رب سے ڈرتا ہی نہیں. اصل میں تو ڈرتا ہی نہیں. اگر تو ڈرے تو لفظ ہی نہ ادا کرے. اللہ نے بلایا اور تو آیا ہی نہیں. فرمایا یہ وزن ضرور ہے ان دو چیزوں کا، لیکن ڈرنے والوں پر، یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جس بندے کو یقین ہونا میں نے رب سے ملنا ہے، میں نے اس سے ملنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، اس کے لیے نہ نماز مشکل ہے نہ صبر مشکل ہے. اس کے لیے دونوں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ شوق ہو تیرے اندر رب سے ملاقات کا، تجھے شوق ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اور جس کے دل میں شوق ہی نہیں رب سے ملنے کا، تو جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے نا، وہ پھر نماز اور صبر کا عادی ہو جاتا ہے. تو ان 3-4 چیزوں پر خوب توجہ کریں، خوب توجہ کریں. صبر اور نماز خاص چیز ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو سارے لوگ ہی عابد زاہد ہوتے. یہ تو آزمائش آتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عابد زاہد کون ہے. آزمائشیں نہ ہوتی تو سارے ہی عابد زاہد ہوتے.